نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ علم تجوید کے مطابق سین کا مخرج سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں جو ہے خاص طور پہ مختلف آئی ہیں نارمل کے اعتبار سے، جیسا کہ یہ من آپ دیکھ رہے ہیں، من جو ہے من کا نون ساکن ہوتا ہے تو اس نون کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ ہم ضمیر ہا کے اوپر پیش ہوتی ہے تو یہ زیر آئی ہے، جبکہ ہوم ضمیر کا میم ساکن ہوتا ہے یہاں پہ پیش آئی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ نارمل قواعد سے ہٹ کے آئی ہیں، تو ان کی جو وجہ ہے، اس کا جو قاعدہ ہے وہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اجتماع ساکنین فی علم التجوید، علم تجوید میں دو ساکن اگر اکٹھے آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ اگر دو ساکن میں سے پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یہ الارض حمزہ وصلی تھا، حمزہ کا زبر نہیں پڑھنی تھی، لام ساکن آیا، پھر پہلے اس سے کیا ہے یا ساکن ہے اور یہ یائے مدہ ہے، تو اس یائے مدہ کو ہم مدہ نہیں کریں گے، اس کو فی الارض کی بجائے فی الارض یا کا مدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ الف مدہ ہے تو یہ قولا، ان دونوں نے کہا الحمد، تو اس کو ہم پڑھیں گے قول الحمد۔ تو ایک بات پہلا اصول کلیئر ہوا کہ اگر دو ساکن میں سے پہلا ساکن مدہ ہو تو مدہ نہیں کریں گے، چاہے الف مدہ، واو مدہ یا مدہ ہو۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر ہم یا کم کا میم آئے تو اس میم کو ضمہ دیا جائے گا۔ یہ دونوں شکلوں میں ہیں، اولئک هم المفلحون اور علیکم الصیام۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا میم ساکن کا قاعدہ، نہیں میم ساکن نہیں، ہم یا کم کا میم۔ تیسرا قاعدہ ہے اگر واو لین فعل جمع کی ہو، شرط ہے ساتھ میں، واو لین جمع کا صیغہ ہو اور فعل ہو، یہ کیا ہے جی آتاؤ، تو اس کو ہم نے ضمہ دینا ہے واو کو، تو یہ پڑھیں گے آتاؤ الزکاۃ۔ واو ساکن اور زکوٰۃ کا یہ زا پہلا ساکن یا حروف شمسی اور قمری کا چکر ہے یہاں پہ، جس طرح یہ لام ساکن ہے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ الزکاۃ۔ تو الزکاۃ تو ہم پڑھتے ہیں نا شمسی کے قواعد کے مطابق، تو دو ساکن اکٹھے ہوئے۔ اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اس کو زبر دی جاتی ہے، مدہ نہیں کرنا، میم کو پیش دینی ہے، واو لین کو بھی پیش دینی ہے، من کے نون کو زبر دینی ہے، یہ من الناس ہو گیا۔ تو یہ لفظ بھی ہمارا قاعدہ کلیئر ہوا۔ چوتھا قاعدہ ہے الف لام میم سورہ آل عمران میں صرف ایک لوکیشن ہے کہ اگر اس کو آگے والے اللہ کے لام کے ساتھ، اسم جلالہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو، اگر وقف کرنا ہے آپ نے الف لام میم
اللہ لا الہ. لیکن اگر آپ نے اس حروف مقطعات کو اس میں جلالہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو پھر اس میم کو زبر دی جائے گی. 1 2 3 4 5 یہ قاعدے ہو گئے آپ کے علم تجوید میں. 2 ساکن اگر آ جائیں تو کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ساکن تھا وہ تھا من کا نون، یہاں پہ تھا ہوم کا میم، سوری یہاں پہ ہوم کا میم تھا، وہ کلیئر ہو گیا. اگر ان کے علاوہ ان 5 لوکیشنز کے علاوہ اگر 2 ساکن اکٹھے آ جائیں، لو تھا واو لین ہے لیکن آگے آ گیا ہے اجتماعو، جیم اور واو دونوں اکٹھے ساکن آ گئے، تو ان کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشن ہوگی تو ہم اس کو کسرہ دیں گے. لو اجتماعو یہ پڑھا جائے گا. یہ سورۃ الحج کی آیت ہے. اچھا جی، یہ تو ایک چیز کلیئر ہوئی جو قاعدہ استعمال ہوا. ایک قاعدہ یہ بھی استعمال ہوا ہے قبلتی ہم التی. یہ ہم کیوں ہو گیا ہے؟ ہا ضمیر کا ماقبل کسرہ یا ساکن ہو تو اس ہم کو ہم کیا جاتا ہے. یہ ہا کے نیچے کسرہ آ گئی. ہا ضمیر کو فی ہی پڑھا جاتا ہے. اگر من ہو تو من ہو ہی ہوگا. صرف یا ساکن کی بات ہو رہی ہے، لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی جن کا تعلق تھا علم تجوید کے. آگے چلتے ہیں علم صرف. علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیسے بنے ہیں. سیقول سین حرف استقبال ہے. یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع میں سے حال کے معنی ختم کر کے صرف مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو یقولو قاف واو لام مادہ باب نون قال یقولو یقبلو ینصرو کے وزن پر یہ پہلے بنا یقبلو. تو پھر یہ عین کلمہ متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، تو اس نے اپنی حرکت ماقبل قاف کو دی تو یہ بنا یقولو. السفہاء جو لفظ ہے وہ سین فا ہا مادہ سے فاعل کے وزن پر سفیہ ہے واحد اس کی. تو جمع کثرت، جمع مقصر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت جو ہے وہ 10 تک دلالت کرتی ہے، اور جمع جو ہے کثرت 3 سے 10 تک جمع قلت ہے، اور 3 سے زیادہ جو ہے غیر محدود وہ جمع کثرت پہ دلالت کرتی ہے. تو یہ جمع کثرت کا ایک وزن ہے جس کا واحد اگر فاعل کے وزن پر ہو اور اس کی جمع جو ہے وہ فعلاء کے وزن پر السفہاء آتی ہے. پہلے بنا سفہاء، اس سے پہلے الف لام لانا مقصود تھا جسے لام تعریف کہتے ہیں، تو الف لام لگا کر یہ بنا السفہاء، مد آ گئی اس کے اوپر. من حرف جر ہے. الناس نون واو سین مادہ سے نواسا سے واو الف میں بدلی نون کے مفتوح ہونے کی وجہ سے تو یہ ناسی بنا. الف لام لگایا تو یہ بن گیا الناسی. ما استفہام ہے. واللہ واو لام یا باب تفعیل ہے فعل کے وزن پر. واللہ واللہ میں لام مفتوح یا متحرک ہے تو اس یا کو ہم نے اس زبر کی وجہ سے الف سے بدلا تو یہ لفظ بنا واللہ. الف جو ہے جب یا سے بدلا ہوا ہو تو اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ ایسے لکھا جائے گا اگر اکیلا آئے گا. اگر کسی ضمیر کے ساتھ لکھا ہو تو وہ کتابت کا اصول ہے کہ اس کو اس شکل میں لکھا جاتا ہے. ان حرف جر ہے. قبلتہم التی، قبلہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے. قاف با لام مادہ ہے اس کا. یہ قبل بھی آتا ہے آگے کا حصہ. یوسف سورہ یوسف میں 26 نمبر آیت ہے. قبل المشرقی یہ آتا ہے طرف کے معنی میں. سورۃ البقرہ میں 177 ہے آیت نمبر. اور قبولہ نہیں، قبولہ نہیں، قبلہ قبلو ہوتا ہے اصل میں، جو اس میں اصلی حالت ہے اس کی. تو یہ جب اکیلا آئے تو یہ بھلے ہی من کے بعد آئے
تو یہ اسم اسی طرح ہی رہتا ہے اپنی اصلی شکل میں. اگر یہ مضاف بنا ہوا ہو تو من سے بعد آ جائے تو اس کو من قبلی ہم ہو جاتا ہے, لیکن اکیلا ہوگا من بعدو یا من قبلو, وہ لام کے اوپر پیش ہی نظر آئے گی آپ کو. یہ اس میں ظرف ہے پہلے کے معنی میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 25 میں استعمال. ہم ضمیر مجرور متصل, التی اس میں موصول واحد مونس کا صیغہ, کاف واو نون مادہ سے فعل ناقص کانا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ, علیہا. علیہا کیا ہے جی؟ علی حرف جر اور ہا ضمیر علیہا. یاد رہے کہ یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے اس کے اوپر ہم نے صرف کے اعتبار سے مکمل کر لی ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم علم نحو میں, ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیسے کلمات ایک دوسرے کا ربط جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو پتہ چلا ہمیں سین جو ہے یہ بات کو عن قریب لا رہا ہے, یعنی فعل مضارع پر سین داخل ہو کر عن قریب کے معنی میں دیتا ہے. تو عن قریب یقولو, یقولو فعل ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ, جبکہ آگے اس کے ایک اسم مرفوع آ رہا ہے جو جمع مکسر ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جمع مکسر کے لیے فعل چاہے واحد آئے چاہے جمع دونوں آ سکتے ہیں. تو یقولو السفہاء, تو السفہاء کلمہ جو ہے یہ مرفوع ہے اس حمزہ کے اوپر پیش کی وجہ سے, تو یہ ذوالحال بن رہا ہے. ایک قاعدہ یہ ہے جو میں کثرت سے بیان کرتا ہوں, تنوین والے اسم کے بعد اگر کوئی جار مجرور شبہ جملہ یا جملہ آ جائے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے. اگر کسی معرفہ اسم کے بعد, معرفہ سے مراد ہے یہ الف لام کے ساتھ کی وجہ سے معرفہ ہے, معرفہ کی اقسام ہے نا ٹوٹل 9 آپ نے پڑھی ہوئی ہے ٹاپک میں, تو اس کے بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ حال بن کر آتا ہے. تو یہاں پہ یہ حال ہے من الناسی, اور السفہاء جو ہے ذوالحال ہوگا. تو ذوالحال دیکھیں, حال آتا ہے کوئی ایسا منصوب اسم ہوتا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ منصوب ہو چاہے وہ محلن منصوب ہو کسی اور قاعدے کے تحت, وہ فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا ایٹ اے ٹائم حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے. حال فاعل کا یا مفعول کا یا اسی جملہ کے اندر دونوں کا, وہ ایٹ اے ٹائم وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو حال بیان کرتا ہے. اگر وہ اکیلا ایک اسم ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ذوالحال اور حال مل کر فاعل بن رہے ہیں. السفہاء من الناس, بے وقوف لوگ, حال ان کا کیا ہے کہ وہ لوگوں میں سے کچھ بے وقوف ہیں, یہ ہے. تو عن قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ وہ مفعول بہی ہے. مفعول بہی کیا ہے؟ ایک جملہ اسمیہ ہے. یہ ما اس کا مبتدا ہے, آگے اس کی خبر ہے. خبر کیسے ہے جی؟ دیکھ لیتے ہیں. واللہ, واللہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جس طرح ہم نے یقولو کے بعد ایک اسم دیکھا مرفوع شکل میں ہے تو ہم نے اس کو فاعل بنایا اس کا, اور یہاں پہ واللہ کے بعد کوئی ایسا اسم مرفوع نظر نہیں آ رہا ہے جس کو فاعل بنایا جا سکے, تو ہم نے اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا, وہ ہم نے مرفوع بنا کر اس کو کہا یہ فاعل ہے, اس سے پہلے واللہ فعل ہے. تو یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ راجع کس کی طرف ہے؟ ما کے. کون؟ مبتدا جو اس میں استفہام محلن مرفوع ہے. یہ ما استفہامیہ ہے. میں لکھ دوں ادھر, پہلے بھی لکھا ہوا ہے صرف میں, بہرحال پھر لکھ دیتے ہیں استفہام. تو کس چیز نے موڑ دیا ہم ان کو؟ تو یہ ہوم ضمیر منصوب متصل,
منصوب ہو کر یہ کیا بنی؟ مفعول بہی. فعل فاعل جمع مفعول بہی. آگے ایک متعلق آ رہا ہے. متعلق بڑا کریٹیکل ہے. متعلق کیسے ہے؟ ان قبلتی، اگر تو ہم یہاں تک ہی رہیں تو قبلتہم، قبلہ مضاف، ہم مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی بنا تو یہ جار کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری بنا، تو ہم نے کہا یہ متعلق فعل ہے. واللہ آگے چلے تو پتہ چلا اللتی جو اس میں موصول ہے یہ اپنے صلہ کے ساتھ، ہر اسم موصول کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. یہ صلہ جملہ فعلیہ ہے فعل ناقص کے ساتھ. اسم کانا، اس کے اندر واو ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر وہ اسم کانا ہے. اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر کانا ہمیشا منصوب ہوتی ہے. تو خبر کیا ہے؟ علیہا. تو یہ مرکب جاری جو ہے شبہ جملہ بن کر اس کی خبر بن رہا ہے. شبہ جملہ، شبہ جملہ مرکب جاری کو یا ظرف جمع مضاف الیہ. تو یہ جو ہے اس کا صلہ ہے. اس کے اندر کون سی ضمیر ہے جی جو اللتی واحد مونس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہا، اللتی کانو علیہا. تو اللتی کیوں آیا ہے؟ یہ اللذی کیوں نہیں آ گیا؟ یہ صفت ہے کس کی؟ قبلتی کی. قبلہ چونکہ مونس استعمال ہوتا ہے اس لیے اللتی بھی مونس ہے. تو قبلہ مونس، اللتی مونس، اللتی واحد، قبلہ بھی واحد. وہ اسم معرفہ، تمام اسماء موصولہ اسم معرفہ ہوتے ہیں. قبلتی یہ بھی اسم معرفہ. کیوں معرفہ جی؟ یہاں تو ہم نے کہا بڑی آسان نشانی ہے الصفحاء الف لام کی وجہ سے اسم معرفہ. تو کوئی کلمہ اگر مضاف بنا ہوا ہو تو وہ بھی اسم معرفہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ قبلہ مضاف ہے تو یہ معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ مونس، یہ بھی مونس، یہ واحد، یہ بھی واحد. تو یہ اس کی صفت کے قواعد پورے کر رہی ہے. تو یہ اللتی جو ہے اپنے موصول کے ساتھ مل کر ہم نے لکھا محلن مجرور، اور یہ صفت ہے. تو صفت کس کی ہے؟ اس موصوف کی. یہ جو اوپر میں نے بلو کلر کی 2 ڈاٹس لگائی ہوئی ہیں، تو موصوف کے لیے ہمیں یہ ایک لائن لگانی پڑے گی جو ڈائریکٹ جائے گی کس کی طرف؟ قبلتی کی طرف. تو موصوف اور صفت مل کر یہ ایک مرکب توصیفی بنا. تو مرکب توصیفی ہو کر یہ مرکب توصیفی مضاف بن کر اس ہم مضاف الیہ ہوگا تو یہ پھر سارا متعلق بن جائے گا واللہ کے. تو ترجمہ پھر کچھ یوں ہوا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ کس چیز نے موڑ دیا، رخ پھیر دیا ان کا اس قبلہ سے جس کے اوپر پہلے تھے. یہ ہے جی اس آیت مبارکہ کی پوری تفصیل. اللہ تعالی ہمیں ان قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.